دیکھیے میری نظر میں تو یہ بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے 3 پہلو سامنے آئے ہیں. جو ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر جو ججز کے اختلافات جسے ہم تعبیر کرتے ہیں جوڈیشری کی آزادی سے کہ آپ اپنی رائے آزاد طریقے سے دے سکیں, تو اس کا پہلا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکٹ کو تسلیم کیا گیا ہے 10-5 کی ریشو سے. دوسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ اپیل سے متعلق تھا کہ 184/3 کے جو کیسز ہیں اس کے اندر اپیل کرنے کا حق دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے. تو وہ جو فیصلہ ہے وہ 9/6 سے اس کے اوپر فیصلہ آیا ہے. جی. اور ایک تیسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ریٹروسپیکٹو یعنی کہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ وہ معاملہ ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب یہ کہا گیا تو اس وقت یہ 8/7 کہا گیا, لیکن جو اس کے فوراً بعد جو پریس کانفرنس ہوئی یا جو رپورٹرز نے اس کے اوپر بات کی ہے وہ یہ ہے ایکچولی اس کو 7/8 کہا جانا چاہیے اگر یہ مسترد ہو گیا ہے. لیکن بہرحال ابھی تک کی جو بات آ رہی ہے جو میرے علم میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو مسترد کر دیا گیا ہے, یعنی کہ جو ماضی سے اطلاق ہونا ہے اپیلوں کا. بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پہ دوبارہ سے اپیل اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. نہیں, جو ماضی کے فیصلے ہیں جی. لیکن ادروائز اپیل کا حق دے دیا گیا ہے. تو اس کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہیں, دیکھیے اس کے اندر اس کو تاریخی میں نے کیوں کہہ دیا ہے, تاریخی اس لیے کہہ دیا ہے کہ دیکھیے آپ یہ گزشتہ 3-4 چیف جسٹس صاحبان کے دور دیکھیے, افتخار چودھری صاحب کو دیکھ لیجئے, ثاقب نثار صاحب کو دیکھ لیجئے, کھوسا صاحب کو دیکھ لیجئے, عمر عطا بندیال صاحب کو دیکھ لیجئے. ایک کامن جو سیئنگ تھی وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں یا ایسے فیصلے بھی آ رہے ہیں جو قانون اور آئین سے مطابقت نہیں رکھتے, یعنی ان کی جورسڈکشن سے باہر جا کے فیصلے دیے جا رہے ہیں, یا جو جورسڈکشن کا استعمال ہے 184/3 کا وہ بھی بہت فریلی اور شاید بہت آگے جا کے کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی جو بہت سارے آرگیومنٹ اٹھ رہے تھے اس کے اوپر پرابلم یہ آ رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ فل کورٹ اجلاس مدتیں ہوئی وہ نہیں ہو رہا تھا, اور ایک ڈکٹیٹر کی طرح جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ کوئی بھی ہوں, میرا کسی سے کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک عام سی رائے ڈیولپ ہو چکی تھی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا آفس ہے وہ ایک ڈکٹیٹر آفس کی طرح اپنی مرضی سے چیزوں کو چلانے کے معاملات کرتے. اب اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہم خیال ججز تک کا کانسیپٹ آ گیا, یعنی ہم خیال ججز کو بٹھا کے اپنی مرضی سے بینچ تشکیل دے کے اپنی مرضی کا فیصلہ, یعنی اگر ججز ہی ایک ون سائیڈڈ تھاٹ کے ساتھ آئیں گے, جو میں نے آپ سے کہا کہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں جو ڈیفرنس آف اوپینین نظر آیا ہے, یعنی عدلیہ کی آزادی کی جو بات ہے وہ اب نظر آئی ہے آ کے. تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے یہ بہت لمبی 5 سماعتیں ہیں آپ کے سامنے ہیں, میں نے سنی ہے, میں بہت ساری کوشش کی میں نے ان کو سننے کی, میں ان کو سنتا رہا ہوں. وہاں بہت ڈائیورسیفائڈ قسم کی ڈیبیٹ ہوئی ہے, بہت قانونی بات کی گئی ہے, بہت آئینی جو نکتہ چینیاں کی گئی ہیں, بہت باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے کے بعد آخر کار یہ طے ہوا جو بڑی بات طے ہوئی. اب اس تاریخی ہونے کے بعد ایک اور بڑی بات آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو پارلیمان کی سپریمیسی ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ پارلیمان کے پاس قانون بنانے کا حق ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہی لاگو کیوں نہ ہو, اس کے پریکٹس اینڈ پروسیجر سے متعلق کیوں نہ ہو. تو سپریم کورٹ نے اپنا وہ جو اختیار ہے وہ بھی پارلیمان کو سونپ دیا ہے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق قانون سازی کی جائے گی اور وہ نگیشن میں نہیں ہوگی آئین کی تو اس کو قبول کیا جائے. تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں جو ہمیں آنے والے وقت کے اندر بہت ساری چیزوں پہ نظر آئیں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے بعد جو بہت ساری پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی چھڑے گی, بہت ساری باتیں بھی کی جائیں گی. نواز شریف کی متعلق بھی بات ہو رہی ہے, جہانگیر ترین کے متعلق بھی بات ہو رہی ہے, اگرچہ کہ میں اس کی طرف ابھی فی الحال جانا نہیں چاہ رہا, وہ اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن جو اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس قانون سازی کی, ایون بیرسٹر علی ظفر ان کا بھی جو میں نے موقف سنا وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ ٹھیک بات ہے. ان کا صرف موقف میں فرق یہ تھا کہ یہ 2/3 اکثریت سے یہ آئینی ترمیم کے تحت کی جانی چاہیے, لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کی حد تک جب آپ بات کریں گے تو اس کی ضرورت نہیں. تو یہ بہت سے ایسے ایونیوز کھلے ہیں. ایک بات. دوسری اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے چیف جسٹس نے اپنی پارس شیئر کی ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ, یعنی اس نے یہ کہا ہے کہ میں اکیلا فیصلے کروں یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم 3 لوگ فیصلے کریں. یعنی انہوں نے اپنے جو کمنگ جو سینئر ججز ہیں یا جو بالکل ان کے ساتھ جو سینئر موسٹ ججز ہیں
ان کے ساتھ مشاورت سے یہ بات کی جائے کہ ہمیں کس چیز کو کس طرح سے چلانا ہے. سو آج کی جو اس فیصلہ ہے اس کے بہت مزید پہلو بھی کھلتے چلے جائیں گے, کیونکہ قانون جب بنتا ہے جو کہ جس کے بارے میں ایک یہ تاثر ہوتا ہے, اور یہ جو اپیل ماضی سے اطلاق کی بات کی گئی ہے, اس میں بھی ایک حکمت مجھے نظر آئی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں ججز نے اس طرح سے کیا, یہ ان کی مرضی تھی, وہ آزادی سے اپنی جو رائے کا اظہار کر رہے تھے. لیکن جو کامن سپریم کورٹ کا انٹلیکٹ نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ قانون پرسن اسپیسیفک نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی قانون سے 1 یا 2 یا 4 افراد کو فائدہ ہو رہا ہو تو وہ سپریم کورٹ کی پرائرٹی نہیں ہے, وہ پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. اس کو جنرلی آن میسز اپلائی ہونا چاہیے, اور اس کا جو ایکچوئل پرسپیکٹو ہے کسی قانون سازی کا, جو عوام کے لیے ہوتی ہے, جو معاملہ ریاست کے لیے ہوتی ہے, جو ریاست کو چلانے کے لیے ہوتی ہے, ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے تو وہ براڈر ٹرم میں ہونی چاہیے, پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے.